میں تو بول رہا ہوں بڑی آزادی کے ساتھ. آپ بتائیں آپ کے اوپر کیا پابندی ہے؟ آپ سوال سارے کر رہی ہیں اور ہر طرح کا پی ٹی آئی کے لیے مجھ سے سوال آپ پوچھ رہی ہیں. اس میں کوئی پابندی ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ کو بتا بھی دیں. پتا ہے پابندی تو ہے. تو آپ بتائیے نا تاکہ میں جواب دوں. میں نہیں بول سکتی نا. رانا صاحب یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے انتظامی افسران کو اب ڈی آر اوز اور آر اوز تعینات کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو عدالت کے اس فیصلے کے بعد اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ اب تو بس ٹھن ٹھن گوپال ہے، کیا کریں گے؟ وہ جو باقاعدہ اجازت تھی ریٹرننگ افسران نے تیاری کرنی تھی، ان کی ٹریننگ ہونی تھی، وہ رک گئی. اور الیکشن شیڈول کل یا پرسوں میں آنا تھا. اب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ شیڈول آ سکے گا، کیونکہ ٹریننگ کے ساتھ ہی 17 دسمبر سے کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے. جب کاغذات نامزدگی وصول کرنے والے نہیں ہوں گے تو شیڈول کس چیز کا ہوگا؟ اور اب یہ جو آپ نے فکرہ کہا کہ سیاسی جماعتوں میں نہیں، اس میں پی ٹی آئی کے علی ظفر صاحب نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ ہمیں اس پہ ریویو کرنا پڑے گا، کیونکہ یا ہم حکم امتناعی واپس لینے کی درخواست دیں. ویسے کمال ہماری عدلیہ کا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے. کل انہوں نے بڑے بڑے کیسز کیے اور وہ سنتے رہے. یہاں ہمارے ہاں بہت سارے تجزیہ نگار وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو سو موٹو سپریم کورٹ کو نہیں لینا چاہیے. بھئی تو پھر پتھر پہ لکیر میں نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے 8 فروری کو، تو جنہوں نے کہا ہے تو یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ کرائیں الیکشن. اب یہ کسی فوج نے، کسی حکومت نے تو الیکشن روکنے کا کام نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. یہ ہائی کورٹ لاہور نے فیصلہ کیا، ایک سنگل بینچ نے. وہ یہی بات کہہ کے کہ بڑے اعتراضات، لیکن رانا صاحب میرے خیال سے یہ معاملہ اب انہوں نے ریکمینڈ بھی کر دیا نا لارجر بینچ کے، اس پہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے اور مزید اس پہ غور و فکر کیا جائے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے حکم امتناعی دیا اور ساتھ لارجر بینچ کو بھیج دیا. اب لارجر بینچ کل سارا دن ہم ویٹ کرتے رہے کہ لارجر بینچ پھر کل صبح صبح ہو جاتا، نہیں ہوا. ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. تو پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ یہ کہے کہ ہر صورت میں 8 کو الیکشن ہوں گے اور آپ ایک پٹیشن آئے، تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت اچھی ہے، ان کے سیریس اعتراضات ہیں، تو آپ اس سے چیف جسٹس سے کہیں کہ جی میں ابھی آپ کو بھجوا رہا ہوں، آپ اس پہ فوراً بینچ تشکیل دیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اب ہمارے پاس. لیکن رانا صاحب آپ کو لگتا نہیں اگر ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیارات ہوں آر اوز اور ڈی آر اوز کے، اور پھر وہ اپنے متعلقہ علاقے میں ہی یہ والی ڈیوٹیاں سر انجام دیں، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد زیادہ بات اٹھے گی کہ یہ انتخابات شفاف تھے یا نہیں تھے؟ اور خود پی ٹی آئی نے اس کا حل بھی دیا ہے کہ جی ہمیں عدلیہ جو ہے وہ یا وکلا جو ہے وہ یہ کردار ادا کریں آر اوز ڈی آر اوز. الیکشن ایکٹ موجود ہے جس میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہیں، چاہے تو وہ اپنے افسر لگائے، چاہے وہ عدلیہ سے لے یا دوسری سول بیوروکریسی سے لگا دے. یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. اور سٹارٹ میں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جی جوڈیشل پالیسی ہے کہ ہم نے اپنے لوگ نہیں دینے. ریلیکٹنسی پہلے شو کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی، تو وہ یا تو کہتے ہیں نا رجسٹرار کو، لاہور ہائی کورٹ کے جج معزز جج وہ کہہ دیتے کہ جی ان کو لسٹیں دے فوری طور پہ، اور ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور سینئر سول جج سب لوگ یہ فریضہ انجام دیں گے. حکم امتناعی کا مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ پھر پی ٹی آئی کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ بھئی ہماری درخواست کیا تھی، حکم امتناعی نہیں تھا. وہ جنہوں نے کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو اس کا الزام دے رہے ہیں کہ وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں الیکشن سے. ڈی آر اوز اور آر اوز سے متعلق عدالت کا فیصلہ ہے، تو تحریک انصاف کیسے ذمہ دار ہے؟ یہ حکم امتناعی آپ کے خیال میں کس نے لیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے؟ اگر آپ مجھے بتا دیں تو پھر اس بات کا جواب میں دے سکتا ہوں. کیا یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن نہیں ہے؟ ابو سلمان نیازی یہ نہیں کہہ رہے کہ عمیر نیازی نے جو کیس کیا ہے وہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ کیا ہے. اب یا تو حکم امتناعی کی بات نہ کرتے، وہ آرڈر کی بات کرتے کہ ہمیں صرف یہ آرڈر چاہیے کہ آپ یہ افسر لگائیں تاکہ ہماری مرضی کے الیکشن ہو جائیں. آپ کو نہیں پتا کہ جب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز پہلے لگے تھے 2013 میں، زرداری صاحب نے سب سے پہلے کہا رہا جی یہ آر اوز کا الیکشن ہے. 2018 کے الیکشن کو سب نے متنازع کہا، پی ٹی آئی نے اوکے کہا. تو کیا باقیوں کا رائٹ نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا؟ کیونکہ یا تو بیٹھ جاتے خان صاحب کوئی ایسے انتظامات اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں کر جاتے کہ کس طرح الیکشن ایکٹ کے تحت ہر چیز شفاف ہوگی. جو چیز اس میں موجود ہے الیکشن کمیشن نے اس پہ جانا ہے. الیکشن کمیشن نے تو کل پوچھ لیا نا وہاں چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی کہ یہ آپ نے کیا درخواست دی اور کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ پھر وہ بولے علی ظفر صاحب کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو سپریم کورٹ میں تھا. حالانکہ وہ سپریم کورٹ میں صبح تھے. سارے میڈیا پہ رات کو یہ خبر چل گئی تھی 11:15 بجے کے قریب شاید، جب لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج کا یہ حکم امتناعی سامنے آیا تھا. تو یہ اس طرح نہیں آپ
کر سکتے کہ رانا صاحب انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے، تحریک انصاف پر تنقید کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ ہے نہ نون لیگ کے پاس. ان پچھلے 16 ماہ کی اگر بات کی جائے تو اپنی کارکردگی پر کوئی بات نہیں کر رہا. دونوں جماعتیں ابھی تک مضبوط انتخابی بیانیہ لانے میں ناکام نظر آ رہی ہیں. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ سارے سوشل میڈیا کے بیانیے میں بہ رہے ہیں نا. کیا پی ٹی آئی نے اپنے بیانیے میں کہیں پہ کہا کہ ہم نے 3.5 سال میں 38 مہینے کی حکومت میں مرکز میں یہ کیا اور 9.5 سال کی حکومت میں کے پی میں ہم نے یہ کارنامے انجام دیے؟ بیانیہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. پھر ہم کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پی ٹی آئی پہ بلیم کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں انہوں نے کب کارکردگی بتائی ہے؟ انہوں نے جو انتخابی منشور میں وعدے کیے تھے پی آئی اے، اسٹیل مل، ان سب کو 100 دن میں انہوں نے سیٹ کر دینا تھا، بیچ دینا تھا یا چلا دینا تھا. کوئی کی بات؟ ہمیں تو یہ عوام کی بات کوئی نہیں کر رہا نا. ایک منٹ عوام، اب آپ میری بات کو سن لیں تحمل کے ساتھ. عوام کا ہی سوال آپ کر رہی ہیں نا. انہوں نے کوئی بتایا کہ ہمارے اوپر میڈیا پہ پابندی تھی کہ آپ نے 6 مہینے بات نہیں کرنی، آپ نے 1 سال بات نہیں کرنی، آپ نے صرف اچھا دکھانا ہے. تو دکھا لیا اچھا. سبز باغ سب نے دیکھا کہ 3.5 سال میں کیا ہوا. آپ مجھے بتائیں کے پی میں کتنے ڈیم بنے ہیں جو انہوں نے لسٹ دے دی ہو کہ جی ہم نے ڈیم بنا کے چلا دی، ہم نے اتنی بجلی بنا دی. انہوں نے کتنی یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز کے پی میں بنائے جہاں 9.5 سال اس کی ایک توجیہ دیتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت ہی چونکہ اور اتحادیوں نے صرف بلیک میل کیا ہے دور اقتدار میں اور کچھ نہیں کیا. میں نے سوال کسی کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آئیں. جب آپ گندم اور سوال چنا بنا رہے ہیں، میں نے کے پی میں کہا فی الحال 9.5 سال پہ وہاں پہ کس کے ساتھ حکومت تھی؟ ان کی 2/3 اکثریت تھی. کیا کرنے پہ پابندی تھی؟ وہ ہیلی کاپٹر لے کے نکلے تھے کے پی کے اندر جب ڈینگی پھیلا ہوا تھا ساری طرف، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نئے سیاحتی مقام ڈھونڈنے نکلا تھا. تو آپ مجھے بتائیے گا جب آپ سیر کر کے آئے ان نئے سیاحتی مقامات پہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے چونکہ سوشل میڈیا میں امریکی سائفر کا چورن بکا اور وہ مقبول ہو گئے، کوئی شک نہیں اس میں ہے. لیکن الیکشن کے لیے وہ تو ایک ماضی کی بات ہوگی نا، ان کے تو کیا سب کے سامنے، وہ تو عوام کے سامنے بھی ہے. لیکن اب باقی جو جماعتیں زیادہ تر اقتدار میں تو رہی. کتنا بڑا ماضی ہے جی؟ رانا صاحب آپ نے بھی بات کی ہے کہ اس وقت میڈیا پر پابندی لگائی گئی تھی کہ سب اچھا دکھانا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی زیادہ پابندی ہے میڈیا پر؟ میں تو بول رہا ہوں بڑی آزادی کے ساتھ. آپ بتائیں آپ کے اوپر کیا پابندی ہے؟ آپ سوال سارے کر رہی ہیں اور ہر طرح کا پی ٹی آئی کے لیے مجھ سے سوال آپ پوچھ رہی ہیں. اس میں کوئی پابندی ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ بتا دیں. پتہ ہے پابندی تو ہے، تو آپ بتائیے نا تاکہ میں جواب دوں. میں نہیں بول سکتی نا. نواز شریف نے آپ نے سوال پوچھنا ہے. رانا صاحب نواز شریف نے کل تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ناانصافی کا ازالہ کیا جائے. اب کیسز تو ان کے ختم ہو گئے ہیں، اب کون سا یہ ازالہ ہے جس کی جانب اشارہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ تو 6 سال کے بعد ناانصافی کا میں کسی طریقے سے انصاف لے کے آ گیا. اب عوام کو دلوانا ہے اور عوام کو اپنے ووٹ کو ڈالنا ہے 8 فروری کو. تو میرے خیال میں سب کو تیاری 8 فروری کی کرنی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کو نئے چیئرمین کو اب آنا چاہیے سامنے کہ کب تک وہ خلوتوں میں بیٹھ کے کہیں گے کہ جی مجھے تو یہ بتایا گیا تھا. تو وہ بتائیں نا کہ کیوں حکم امتناعی لیا. اس وقت تو سارا الزام پی ٹی آئی پہ ہے. حکم امتناعی ان کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. جو مرضی آپ بیانیہ بنانے کے لیے کوشش کر لیں، یہ حکم امتناعی پی ٹی آئی نے لیا ہے کہ ریٹرننگ افسران کو کام نہیں کرنا. تو جب کام نہیں کرنا تو الیکشن کیسے ہوں؟ اس کا جواب دے دیں. تو وقت کی تھوڑی کمی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو سیاسی مخالفین پر تنقید کرنے سے روک دیا ہے. کیا پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ اور لاڈلے کے بیانیے پر عوامی پذیرائی مل سکے گی؟ اب آپ اور ہم چاہیں بھی تو سندھ سے ان کو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں نواز شریف اور عمران خان دونوں نے کردار ادا کیا ہے کہ دونوں نے اندرون سندھ کوئی اپنی پارٹی بنانے پہ توجہ نہیں دی. عمران خان ایک رات کراچی میں نہیں رہے 38 مہینے کی حکومت میں. آپ بتا دیں 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، کتنے پیسے دیے انہوں نے؟ نہیں دیے. آج مقبولیت بنی ہے، اس میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کی مقبولیت نہیں بنی، لیکن مجھے بتایا انہوں نے کراچی اور سندھ کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ نہیں کیا. نواز شریف نے پارٹی نہیں بنائی اور پیچھے چلتے رہے. جو مساق جمہوریت میں حکومت بنائی، سب کچھ ہوا. جو آصف علی زرداری کے ساتھ پنجاب میں ہوا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس میں ہم نے سندھ کے لوگوں کو تو پیچھے چھوڑ دیا نا، جن کی کوئی 15 سال سے ایک ہی حکومت اور سسٹم چلا رہا ہے اور ان کی کوئی قسم کرسی نہیں ہے. آج لوگ وہاں سے جب ڈرائیو کر کے سکر سے لاہور 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے میں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی نیا پاکستان ہے، یہ کوئی اور پاکستان ہے، کیونکہ موٹر ویز اویلیبل ہیں. جنہوں نے کام کیے ان کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جنہوں نے بیان دیے وہ سوشل میڈیا پہ بہت ہیرو ہیں.
ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔